الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مناظر له ولا مجادل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسندنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ایک تو یہ جو میرے پیارے بیٹے موبائل کے ذریعے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ختم کر دیں، آپ توجہ سے میرے پتو بیان سنو، ٹھیک ہے؟ شاباش، توجہ سے، انہماک سے۔ عورتیں بھی ہیں؟ صحیح۔ عزیزان گرامی قدر، آپ احباب خوش نصیب اور خوش بخت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو آج ایک علمی، اصلاحی اور تربیتی نشست میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہیں ایک دینی اور تربیتی نشست میں شرکت کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ میں یہاں پر جن بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا اور اپنے سینے میں محفوظ کیا ان کو اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کروں گا۔ قابل قدر ہیں، قابل تکریم ہیں، قابل عزت ہیں وہ بچے بھی اور وہ والدین بھی کہ جن کو قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا، اور اس سے بڑھ کر ان کے استاد محترم جنہوں نے ان پر محنت کی، اور اسی طرح آج کی اس مجلس اور اس محفل کے روح رواں اور اس خوبصورت ادارے کے سرکردہ اور ہمہ قسم کی اپنی خدمات پیش کرنے والے ایک عظیم انسان حضرت مولانا حیدر علی صاحب وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جتنے احباب اس ادارے کے ساتھ اور حضرت کے ساتھ اپنے مالی تعاون کو اور اپنی محبتوں کو پیش کرتے ہیں وہ سبھی کے سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قیامت کے دن انہیں اپنے اس مالی تعاون، اپنی محبتوں اور اپنی وابستگیوں کے بطور انعام جو رب العالمین کی جانب سے عطائیں ہوں گی اس پر رشک آئے گا کہ ہم دنیا میں بہت اچھا کر کے آئے ہیں کہ آج رب کی نعمتوں اور انعامات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس میں جو دیگر احباب تشریف فرما ہیں ان کے لیے بھی پیغام بھی ہے، دعوت بھی ہے، ترغیب بھی ہے کہ وہ بھی نیک راستوں، نیک راہوں اور نیک جامعات، نیک شخصیات کے دستے بازو بنیں، ان کے شانہ بشانہ چلیں، ان کو سپورٹ کریں مالی اعتبار سے اور اپنی ہمہ جہت محبتوں کے اعتبار سے، تاکہ دین کے یہ فرزند پوری آب و تاب کے ساتھ دین کا کام کرتے ہوئے آپ کو معاشرے میں دکھائی دیں۔ تو سبھی احباب آج کی اس نشست میں ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اس جامعہ کے پھلنے پھولنے کے اندر
ہم سبھی کا تعاون شامل ہوگا، کہیں انشاءاللہ۔ یہ اسلام کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ چبوترے سے ہی آغاز ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک عظیم دینی درسگاہ بن جاتی ہے کہ جہاں سے علم بڑھتا ہے، جہاں سے نور نبوت تقسیم ہوتا ہے، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ افراد کہ جو اپنی صلاحیتیں اور اپنی تمام تر تعاون کو ایسے اداروں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دست بازو بننے کے اور پشتی باں بننے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے۔ دوستان ذی وقار، آج آپ احباب کے سامنے جو گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ گفتگو علمی ہے اور پیچیدہ بھی ہے، مغلق بھی ہے، لیکن میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جمیع احباب اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ اپنی توجہ اگر مرکوز کریں گی تو انشاءاللہ العزیز بہت سارا انہیں وافر مقدار میں حصہ کتاب و سنت کی تعلیمات اور علم کا اور نور کا میسر آئے گا۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، خدا کی کتاب ہے، اور اس روئے عرض پر یہ ایک ہی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں دعویٰ ہے، اور دعویٰ مبنی بر حقائق، مبنی بر دلیل اور مبنی بر سچائی ہے کہ وہ قرآن ہے کہ جو خدا کا کلام، خدا کی بات، خدا کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس روئے ارض پر کوئی خدا کا کلام موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی شان اور قرآن پاک کی عظمت ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت سے مذاہب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری کتاب وہ بھی خدا کا کلام، خدا کی کتاب ہے، لیکن ان کا دعویٰ فقط دعویٰ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اوپر بین دلائل اور شواہد موجود ہیں۔ قرآن کیسی کتاب ہے کہ جس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا ریب نہیں، جس میں کسی قسم کا شک نہیں، جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں، جس میں کسی قسم کا سقم نہیں، جس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں، جس میں کسی قسم کی گراوٹ نہیں، جس میں کسی قسم کی ویکنس نہیں۔ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے۔ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اس کی صداقت کے شواہد اور اس کی عدالت کی ثقافت کو بیان فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم جس روئے ارض پر رہتے ہیں، جس کرۂ ارضی پر رہتے ہیں، اس کرۂ ارضی پر اس وقت جدیدیت کا طوطی بولتا ہے، سائنس کا طوطی بولتا ہے، اور آج کی نئی تحقیقات اور نئی دریافتیں یہ آج پوری دنیا کے اندر عام ہیں، اور آج کا انسان اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ میں آپ احباب کو بتاتا چلوں کہ مسلمان انہیں سر اٹھا کر چلنا چاہیے، انہیں اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے کہ جن نتائج پر آج دنیا پہنچی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی باتیں آج سے 1450 سال پہلے صحرائے عرب پر اور صحرائے مکہ المکرمہ میں محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل فرما دی تھی۔ دنیا ترقی کرتے کرتے جس نتیجے پر پہنچتی ہے، وہی باتیں اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو سلجھا دی، بتا دی، دکھا دی، سمجھا دی، اور محمد مصطفیٰ اس علم کو اپنے صحابہ کے درمیان بانٹ رہے تھے۔ مثال کے طور پر آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو کائنات بنی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کی بگننگ کیسے ہوئی، اس کا افتتاح کیسے ہوا۔ آپ احباب نے سنا ہوگا بگ بینگ تھیوری، یعنی عظیم دھماکہ، انفجار عظیم،
ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں اس کائنات نے وجود پکڑا۔ یہ آج سائنس کہتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ ہم نے تحقیق کی، ہم نے ریسرچ کی اور ریسرچ کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کائنات کیسے بنی۔ کائنات بننے کے اندر انفجار عظیم تھا، کائنات بننے کے اندر عظیم دھماکہ تھا، کائنات بننے کے اندر ایک عظیم انقلاب تھا۔ اس عظیم دھماکے کے نتیجے میں کائنات نے وجود پکڑا۔ سائنس اس بات کو بتا کر بڑا فخر محسوس کرتی ہے اور بڑے تمطراق کے ساتھ لوگوں سے، انسانیت سے کہتی ہے علم ہمارے پاس ہے، نالج ہمارے پاس ہے، ہم ہیں جو کائنات کے سربستہ رازوں کو جانتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، آپ اور میں مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کی اور میری توجہ اس جانب ہو، ہمیں خبر ہوگی اللہ نے کیسی کتاب اہل ایمان کو، مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ جب قرآن کے اوراق کو پلٹتے ہیں، قرآن پاک میں رب العالمین نے پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 رکوع نمبر 3، سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 30 اور رکوع کی آیت نمبر 1، اس میں ارشاد فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا۔ اے تمام تر انسانوں، ہم بتاتے ہیں کائنات کیسے بنی، کائنات نے وجود کیسے پکڑا۔ رب قرآن میں فرماتے ہیں ان السماوات والارض، آسمان اور زمین، کانتا دونوں کے دونوں، رتقا آپس میں جڑے ہوئے تھے، گتھم گتھا تھے، آپس میں ان کا ملاپ تھا، آپس میں جڑے ہوئے تھے، وابستہ تھے، پیوستہ تھے۔ پھر میرا رب کہتا ہے فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنے امر کن کی طاقت سے ان دونوں کو جدا کیا۔ عظیم دھماکہ ہوا، انفجار عظیم ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات کو تخلیق فرمایا۔ یہ قرآن پاک کا ایک مقام ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام پارہ نمبر 30 ہے، سورہ فلق ہے، سورہ نمبر 113 ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ رب فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے حبیب آپ فرما دیں میں پناہ میں آتا ہوں ایسے رب کی۔ الفلق، فلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، جدا کرنا، الگ کرنا، اور فلق کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو پھاڑ کے، جدا کر کے، تیزی سے جدا کر دینا۔ رب العالمین نے 2 مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا اور دنیا کو بتایا۔ آج سائنس جس نتیجے پر اپنی دریافتوں، اپنی تحقیقات، اپنے علم کی روشنی میں نتیجے پر پہنچی ہے، رب نے آج سے 1450 سال پہلے انہی باتوں کو محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر بیان فرما دیا تھا۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک میں ان کو بیان فرما دیا تھا۔ دوسرا فینومینا، سائنس کہتی ہے کائنات کی ہر شے پانی سے بنی۔ آج سائنس کا اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے کہ کائنات کی ہر شے پانی سے بنی ہے۔ آئیے آج سائنس نے دریافتیں کر کے، سائنس اور علم اور نالج اور تحقیقات، لیبارٹری اور مشینری، اس کے ذریعے سے دریافتیں کرنے کے بعد نتائج کو اخذ کر کے ہمیں بتایا کائنات کی ہر شے پانی سے بنی ہے۔ مسلمان، اللہ نے تجھے قرآن کیسا عطا فرمایا ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 رکوع نمبر 3، سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 30 رکوع کی آیت نمبر 1، رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے کائنات کی ہر شے کو پانی سے تخلیق فرمایا، پانی سے ہم نے حیات عطا فرمائی۔ سائنس اس بات کو آج بیان کرتی ہے محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر میرے رب نے قرآن کی صورت میں آج سے 1450 سال پہلے اسی بات کو بیان فرما دیا تھا۔ یہ ہے قرآن کی سچائی، قرآن کی حقانیت اور قرآن پاک کا علم کہ ہر ایک بات سے پردہ اٹھاتا ہوا قرآن ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو فقط اس بات کے لیے رکھا ہے کہ شاید یہ برکت کی کتاب ہے۔ مسلمان قرآن کو کھولے گا، رب فرماتا ہے پارہ نمبر 15
سورہ بنی اسرائیل، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ نے انسانیت کی ہدایت کو، رہنمائی کو بیان فرمایا۔ جو انسان جس جہت سے، جس سمت سے، جس زاویے سے، جس طرح کی ہدایت پانے کا ارادہ کرے گا، قرآن کی بارگاہ میں آئے گا، رب العالمین قرآن سے اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ آپ کہتے ہیں میں اپنے ادارے میں ایک ملازم رکھنا چاہتا ہوں، اپنی فیکٹری میں ایک مزدور رکھنا چاہتا ہوں، اپنے دفتر میں ایک ملازم رکھنا چاہتا ہوں، اس حوالے سے قرآن مجھے کیا کہتا ہے؟ آئیے نا قرآن پاک کی بارگاہ میں، قرآن پاک میں رب العالمین نے پارہ نمبر 20 ہے، سورہ قصص ہے، سورہ نمبر 28 ہے، اس میں ارشاد فرمایا، رب فرماتے ہیں ان خیر من استاجرت القوی الامین، اگر تو ملازم رکھنا چاہتا ہے، اگر تو کوئی کلیگ رکھنا چاہتا ہے، فرمایا اس میں دو بنیادی شرطیں ہونی چاہیے، رکھے گا وہ تیرے کام آئے گا، تیرے کام کو بڑھائے گا۔ نمبر ایک صفت یہ ہونی چاہیے تو جس کام کے لیے اسے رکھنا چاہتا ہے وہ کام اسے کرنا آتا ہو۔ نمبر دو امانت و دیانت اس میں پائی جاتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرے پاس سوال لے کر آئے گا مزدور کیسا رکھوں، میں تجھے بتاؤں گا کہ مزدور تو ایسا رکھ۔ یہ اللہ کا قرآن آج سے 1450 سال پہلے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دوستان ذی وقار، آج ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں اور لڑائیاں ہیں، کس بیس پر، کس بات پر؟ ساس تانے دیتی ہے، شوہر تانے دیتا ہے ایک لڑکی کو، ایک عورت کو، بیوی کو، کیا کہ تو آئے روز بچیاں پیدا کیے جا رہی ہے، پہلی بچی، دوسری بچی، تیسری بچی، اور اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور اسے قسم قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تیری کوکھ میں لڑکا کیوں نہیں ہے، لڑکی ہی کیوں رکھی ہوئی ہے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کیا اس میں عورت کا قصور ہے یا مرد کا قصور ہے؟ اس میں ذمہ دار عورت ہے یا کہ مرد ہے؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلے سمجھیے گا، آج کی میڈیکل، آج کی سائنس، آج کی ڈاکٹری کہتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور لڑکا اور لڑکی اس کی جنس کا تعین کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آیا مرد کے نطفے کے ساتھ ہوتا ہے یا اس کا تعلق عورت کے ساتھ ہے؟ سائنس آج کہتی ہے، ڈاکٹری آج کہتی ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس میں سسٹم اور نظام یہ ہوتا ہے، اللہ نے جو عورت ہے اس کے پاس دو قسم کے ایگز رکھے ہیں، انڈے رکھے ہیں، دونوں کو ایکس کہا جاتا ہے، یعنی عورت کے پاس دو چیزیں ہیں، اس کو ایکس کہتے ہیں، دوسرے کو بھی ایکس کہتے ہیں۔ مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے اس میں جو سپرم ہوتا ہے، اس میں جو جراثیم ہوتا ہے، جرثومہ ہوتا ہے، اس میں جو سیل ہوتا ہے وہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، نمبر ایک ایکس اور نمبر دو وائی۔ اب آپ ذرا بات کو سمجھیے گا، توجہ کیجئے گا، مرد کے پاس ایکس بھی ہے، عورت کے پاس ایکس اور ایکس ہے، مرد کے پاس ایکس ہے، گویا کہ دو قسم کے سیلز اس کے پاس پائے جاتے ہیں، دو قسم کے سیلز اس کے پاس پائے جاتے ہیں۔ میڈیکل اور سائنس کہتی ہے اگر مرد کے نطفے میں سے ایکس چلا جائے عورت کی جانب تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کے نطفے میں سے وائی چلا جائے عورت کی جانب تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ آج سائنس سے کہتی ہے۔ آئیے قرآن پاک کی طرف، قرآن پاک میں رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے پارہ نمبر 27 سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کے نطفہ واحد کے ذریعے سے خلق الزوجین، ہم نے جوڑے کو تشکیل فرمایا۔ جوڑا کون کون سا؟ الذکر والانثى، فرمایا کہ مرد کے نطفے سے ہم نے لڑکے کی جنس کا تعین فرمایا اور مرد کے نطفے سے ہم نے عورت کی جنس کا تعین فرمایا، یعنی لڑکا پیدا ہونا ہے، اس کا تعلق عورت کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق مرد کے ساتھ ہے۔ لڑکی پیدا ہونی ہے، اس کا تعلق عورت کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق مرد کے ساتھ ہے۔ پارہ نمبر 29 ہے، سورہ قیامہ ہے، رکوع نمبر 2 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جب علم یکو نطفۃ من منی یمنا، اے بندہ بشر جب تو منی کا نطفہ ٹپکاتا ہے اور منی کا نطفہ مادر رحم کی طرف جاتا ہے، فرمایا کہ ہم تیرے
نطفے سے لڑکے کا اور لڑکی کا تعین کرتے ہیں۔ گویا آج ڈاکٹری نے، سائنس نے تحقیقات کر کر کے اور اپنی تمام تر دریافتوں کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، نالج کے ذریعے سے جس منتہا پر جا کر دنیا کو بتایا لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے، لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جب عرب کی سرزمین پر لیبارٹری نہ تھی، ڈاکٹری نہ تھی، علاج معالجے کی عظیم تر سہولیات اور بڑی سہولیات نہ تھی، کوئی مشین نہ تھی، مائکروسکوپ نہ تھی، رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے قلب مصطفیٰ پر اس علم کو اتارا اور محمد مصطفیٰ کو بتایا دنیا کو بتا دو لیبارٹری نہیں ہے، رب بتاتا ہے، سائنس نہیں ہے، رب بتاتا ہے، آج ڈاکٹری کا علم نہیں ہے، رب بتاتا ہے، مشین نہیں ہے، رب بتاتا ہے، مائکروسکوپ نہیں ہے، رب بتاتا ہے۔ اور رب نے کیا بتایا؟ رب نے یہ فرمایا لڑکے کا تعلق، لڑکے کا تعلق، لڑکی کا تعلق، ان دونوں کا تعلق عورت کے ایگز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا تعلق مرد کے نطفے کے ساتھ ہے۔ گویا کہ جس بات کو سائنس نے آج بتایا رب العالمین نے قرآن پاک میں آج سے 1450 سال پہلے اسی بات کو بیان فرمایا۔ یہ کیسی عظیم قدرت ہے رب العالمین کی۔ دوستان ذی وقار، ڈاکٹر موریس بکائلے ایک عظیم فرانسیسی سائنٹسٹ تھے، کرسچن تھے، عیسائی تھے، گائنی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اس بات پر ریسرچ اور تحقیق کر رہے تھے ایک مرد کا نطفہ جب مادر رحم کی طرف جاتا ہے اور بچہ بنتا ہے، سب سے پہلے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، وہ اپنی شکل اور حیت کیسے تبدیل کرتا ہے۔ وہ تحقیق کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے اور اس نے دنیا کو بتایا اور دنیا کو ایک پکچر فراہم کی۔ اس پکچر میں اس نے دکھایا اور دنیا کو بتایا جب ایک مرد کا نطفہ اپنی شکل، اپنی حیت کو چینج کرتا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے لیچ۔ مرد کا نطفہ مادر رحم کی طرف جب جاتا ہے شکل کیسی بناتا ہے؟ سب سے پہلے ابتداً اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ اس نے اسی اپنی فیلڈ سے متعلقہ تحقیقات کو مکمل کیا۔ سائنسدان عیسائی تھا، کرسچن تھا، تحقیقات کرتے کرتے جب اس نتیجے پر پہنچا، اسے مائکروسکوپ سے انسان کے نطفے کی بدلی ہوئی شکل و صورت دکھائی دی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں یہی سوال اپنی بائبل سے کرتا ہوں کیونکہ میں بائبل کو مانتا ہوں۔ بائبل کی 66 کتابیں ہیں، 66 کتابوں میں سے ہر کتاب سے اس موریس بکائلے نے سوال کرنا شروع کیا، کویسچن کرنا شروع کیا۔ بائبل کی پہلی 5 کتابیں تکوین، اخبار اور عدد، گنتی، ہجرت، خروج اور تثنیہ شرح، ان 5 کتابوں سے سوال کیا، کسی قسم کا جواب نہ ملا۔ سوال کیا تھا؟ ایک مرد کا نطفہ جب اپنی شکل حیت چینج کرتا ہے مادر رحم میں جا کر وہ شکل کیسی بنتی ہے، وہ شکل کیسی ہوتی ہے؟ سوال کرتا گیا، بائبل خاموش دکھائی دی۔ آگے بڑھا، زبور میں گیا، بائبل خاموش دکھائی دی۔ حبقوق، حجائی، زکریا، حزقیل، ارمیا، اشعیا، تمام تر انبیاء کے صحیفے جو بائبل میں ہیں، سوال کرتا گیا، بائبل خاموش دکھائی دی۔ اس نے نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کیا اور گیا اگلے ورژن میں انجیل متی کو پڑھا، مرکز کو پڑھا، یوحنا کو پڑھا اور تمام تر اناجیل کا مطالعہ کیا۔ مکاشفہ میں گیا، رسولوں کے اعمال کو دیکھا، بائبل کی 66 کتابیں اسے خاموش دکھائی دی۔ اس نے کہا مسلمانوں کا دعویٰ ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن گاڈ کی کتاب ہے، قرآن کریٹر کی کتاب ہے، قرآن بدی کی کتاب ہے، قرآن فاطر کی کتاب ہے، قرآن خالق کی کتاب ہے۔ میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں وہ مجھے بتائیں ایک مرد کا نطفہ جب شکل چینج کرتا ہے وہ صورت کیسی ہوتی ہے، وہ حیت کیسی ہوتی ہے؟ مسلمان علماء سے سوال کیا، مسلمان علماء نے کہا ہمارا قرآن اس حوالے سے آگاہی دیتا ہے، علم دیتا ہے، نالج دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے ایک نطفہ شکل جب چینج کرتا ہے کیفیت کیسی
کیسی ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 30 ہے، سورہ علق ہے، سورہ نمبر 96 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ رب فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، ہم نے انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے سے، خون سے پیدا کیا۔ لفظ علق لغت کو کھولیں، المنجد ہے اسے کھولیں، مصباح اللغات ہے اسے کھولیں، تمام تر عرب کی لغات ہیں، لسان العرب ہے اسے کھول کر دیکھیں۔ لفظ علق کو لغت میں جب کھول کر دیکھا گیا تو مائکروسکوپ سے جس شے کو موریس بکائلے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی کہ یہ لغت سے دیکھا، لغت نے جواب دیا علق کا معنی یہ ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا تعجب ہوتا ہے، بائبل والوں کا دعویٰ ہے خدا کی کتاب ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے قرآن خدا کی کتاب ہے، لیکن جب یہی سوال بائبل سے کرتا ہوں بائبل خاموش ہوتی ہے، یہی سوال قرآن سے کرتا ہوں قرآن بولتا ہے۔ اس نے پھر کہا پتہ یہ چلا قرآن حق کی کتاب ہے، قرآن خدا کا کلام ہے۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، کتاب لکھی، قرآن بائبل اور سائنس اس میں تحقیقات کو لکھتا گیا۔ اس نے کتاب کے سر ورق پر لکھا اے دنیا کے لوگوں، میں نے اپنی فیلڈ سے متعلقہ دو سوال دو کویسچن میں نے بائبل سے کیا، بائبل مجھے خاموش دکھائی دی، وہی سوال جب قرآن سے کیا قرآن مجھے بولتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ قرآن پاک کی سچائی، قرآن پاک کی حقانیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، مدارس دینیہ، علماء حق۔ سارے بولیں کیوں آپ سہمے ہوئے ہیں؟ نعرے کا جواب شاندار، جاندار اور ایماندار طریقے سے دینا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کا علم کتنا کامل ہے، کتنا اکمل ہے کہ آج سائنس جن نتائج پر تحقیقات کرتے کرتے پہنچتی ہے اور بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو علوم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی علوم کو جب بیان کرتے کرتے نتیجے پر پہنچتی ہے، اللہ کا قرآن مسکراتا ہوا اس بات کا جواب ارشاد فرماتا ہے تمہیں آج پتا چلا ہے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کی کتاب یعنی قرآن پاک، کیسی اتھینٹک، کیسی پرفیکٹ اور کیسی کمال درجے کی کتاب اللہ نے اہل ایمان مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ دوستان سی وقار، یہی ڈاکٹر موریس بکائلے یہ کہتا ہے کہ جب وہ نطفہ اس شکل میں آتا ہے اسے لیچ کہا جاتا ہے، ہم اسے اپنی زبان میں گڈویا کہہ سکتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے والا۔ دریائے چناب بھی آپ کے پاس ہے نا، پکڑتے ہوں گے آپ مچھلیاں گڈویا لگا کر۔ وہ جو گڈویا ہوتا ہے یہ نطفہ سب سے پہلے اس شکل کو اپناتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، قرآن کہتا ہے نطفہ، اس کے بعد علقہ، تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ مدغہ۔ مدغہ کسے کہا جاتا ہے؟ مدغہ عربی لغت میں چبائی ہوئی شے کو کہا جاتا ہے، چبائی ہوئی شے کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر موریس بکائلے مائکروسکوپ کے ذریعے سے معائنہ کر رہا تھا کہ ایک نطفہ مرد کا جب عورت کی جانب جاتا ہے سب سے پہلی شکل کیسی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی، یعنی لیچ نما۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جب اگلی شکل آتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ اس نے مائکروسکوپ سے دیکھا تو وہ شکل ایسی تھی۔ اب دیکھیں اس میں دانت لگے ہوئے ہیں جس طرح کوئی شے چبائی ہوئی ہو، تو اس کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ مدغہ، مدغہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ لسان العرب کو کھولیں، المصباح کو کھولیں یا المنجد کو کھولیں، کسی بھی عرب کی لغت کو دیکھیں، لفظ مدغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو چبانا، کسی شے کو چبانا۔ گویا کہ آج سائنسدان جس نتیجے پر پہنچے اور مشینوں سے دیکھا، مائکروسکوپ سے دیکھا اور دیکھ کر دنیا کو بتایا کہ نطفہ علقہ بنتا ہے، علقہ سے مدغہ بنتا ہے، رب العالمین نے یہ آج سے 1450 سال پہلے یہ سبھی چیزیں محمد مصطفیٰ کو دکھا بھی دی تھی، بتا بھی دی تھی اور سمجھا بھی دی تھی۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو علم ایسا کامل عطا فرمایا، قرآن ایسا کامل عطا فرمایا۔ دوستان ذی وقار، ایک عالم دین، آج ہماری نوجوان نیو جنریشن وہ حواس باختہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہ جانے اسلام آج کے دور جدید کو ڈسکس کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج سائنس بڑے عروج پر جا رہی ہے
اور شاید مسلمان پستی میں جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے نوجوانوں کو سر اٹھا کر جینا چاہیے۔ اللہ نے کتاب ایسی عطا فرمائی ہے جس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، اللہ نے نبی ایسا عطا فرمایا ہے جس نبی جیسا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے۔ کتاب بھی اعلیٰ عطا فرمائی، نبی بھی رب نے اعلیٰ عطا فرمایا۔ کتاب بھی بے مثل ہے اور نبی کی ذات بھی بے مثل ہے۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور محمد مصطفیٰ جیسا انسان، نبی اور رسول اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ ایک عالم دین وہ واقع معراج بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام شب معراج آسمانوں پر چلے گئے اور پھر آسمانوں سے واپس پلٹ کر زمین پر آ گئے۔ ان کے اس واقعے کو بیان کرنے کے دوران ایک سائنس کا مارا ہوا، سائنس کو خدا سمجھنے والا اور سائنس پر ہی بلیو کرنے والا، بھروسہ کرنے والا، توکل کرنے والا، سائنس پر ہی یقین کرنے والا، وہ مجمع میں سے کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی زندہ آسمانوں پر چلا گیا اور زندہ آسمانوں سے واپس آ گیا، میں نے سائنس میں پڑھا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، وہ کہتا ہے میں نے سائنس میں پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ پڑھا یہ ہے کہ یہ جو ہماری فضا ہے، فضائے آسمانی، اس میں گیس کی تہیں ہیں، اس میں اوزون کی تہیں ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جب کوئی وجود ان تہوں کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا اور اوپر کو جائے گا، وہ گیس کی تہیں اور اوزون کی لیئرز اسے جلا کر خاکستر کر دیں گی، کوئی وجود اوپر نہیں جا سکتا۔ یہ آج کی سائنس کہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں عالم دین آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہتے کہ زندہ سالم ہمارا نبی اوپر چلا گیا، زندہ سالم واپس آ گیا، سائنس کہتی کہ نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ گیس کی تہیں، گیس کی لیئرز، گیس کے پردے اس وجود کو جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ یہ اعتراض سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بولیں اعتراض سمجھ آیا؟ اب اس کے بعد اس عالم دین نے کیا جواب دیا، اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ اس عالم دین کے منبر کے پاس ایک موم بتی جل رہی تھی۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ موم بتی کے اوپر ہلکا سا دھاگا ہوتا ہے اور اس دھاگے میں آگ لگی ہوتی ہے۔ کیا لگی ہوتی ہے؟ آگ۔ اس عالم دین نے کہا تو نے اعتراض کیا کہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی وجود اس فضا کو کراس کر کے اوپر جا نہیں سکتا، جائے گا تو وہ خاکستر کر کے جلا کر زمین پر گرا دے گی۔ کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ میرا نبی زندہ و سالم آسمانوں پر کیسے گیا اور زندہ و سالم آسمانوں سے واپس کیسے آیا۔ میری طرف دیکھ۔ سبھی نگاہیں متوجہ ہوئیں اس عالم دین کی طرف۔ جب سبھی متوجہ ہوئے، اس نے اس جلتی ہوئی موم بتی، اس کی جو آگ تھی، اس آگ کی جو لائٹ تھی، اس میں سے تیزی سے اپنی انگلی کو گزارا اور تیزی سے واپس پلٹایا اور یوں مجمع کی طرف انگلی کر کے کہا بتاؤ میری انگلی جلی؟ آپ بتائیں اگر تیزی سے گزاری جائے آگ میں سے کیا انگلی جلے گی؟ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا نبی آہستہ 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 آسمانوں کی طرف گیا؟ ارے نہیں، وہ یوں گیا اور یوں واپس آیا، وہ یوں گیا اور یوں واپس آیا۔ ارے تم نے کیا سمجھا کہ میرے مصطفیٰ آہستہ آہستہ آسمانوں پر گئے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، خدا آنے واحد میں میرے مصطفیٰ کو آسمانوں پر لے گیا اور آنے واحد میں زمین پر لے آیا۔ میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ دوستانے ذی وقار، مانتا ہوں تیری سائنس چلانے کے لیے فضائے آسمانی میں کھڑی تھی، تیری سائنس چلانے کے لیے فضائے آسمانی کا رخ کیے ہوئے تھی۔ جب میرے مصطفیٰ اوپر کی طرف جا رہے تھے تیری سائنس چلانے کے لیے کھڑی تھی، رب تیزی سے مصطفیٰ کو لے گیا، سائنس تیری کھڑی دیکھتی رہ گئی اور میرے مصطفیٰ عرشوں پر چلے گئے، میرے مصطفیٰ عرشوں پر چلے گئے۔ اللہ نے ایسی عظمتیں میرے مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کو عطا فرمائیں کہ ان عظمتوں کا کوئی حامل اس کائنات میں نہیں، اور ایسا علم اللہ نے قرآن کو عطا فرمایا کہ اس علم جیسا اس کائنات میں کسی کتاب کے اندر علم موجود نہیں ہے۔ دوستان ذی وقار، قرآن پاک کیسی کتاب ہے؟ قرآن پاک کائنات کے سربستہ رازوں سے پردے اٹھاتا ہے۔ قرآن پاک کائنات کی تمام تر حقیقتوں کو انسان کے سامنے اٹھا کر بتاتا دکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں 1000 سے زائد آیات مبارکہ ایسی ہیں جو آج جو یونیورسل ٹروتس ہیں، سائنسی فیکٹس ہیں، سائنسی فینومینے ہیں، کائنات کی حقیقتیں ہیں، قرآن پاک ان کو بیان کرتا ہے، اور بیان بھی کب کرتا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے۔ آج کوئی بیان کرے تو سمجھ میں آتا ہے،
جدید دور ہے، آلات ہیں، تحقیقات ہیں، لیبارٹریز ہیں، مشینری ہے، فلاں ہے، آج کوئی بیان کرے سمجھ میں آتا ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ آج سے 1450 سال پہلے قرآن ایسی باتیں کیسے بیان کر گیا۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اس کائنات کے گاڈ، کریٹر، خدا، بدی اور فاتر اور خالق نے محمد مصطفیٰ کو سبھی باتیں بیان فرمائی تھی۔ آج سے 150 سال پہلے سائنس کہتی تھی کہ یہ کائنات جامد ہے، ساکت ہے، بڑھتی نہیں، پھیلتی نہیں، اس میں اضافہ نہیں، اس میں بڑھوتری نہیں، اس میں زیادتی نہیں، جو بن گیا سو بن گیا۔ اور 150 سال کے بعد آہستہ آہستہ سائنس ڈیویلپ ہوتی گئی اور تحقیقات کرتے گئے، اور یہاں تک نتیجہ آیا جو کہ آج اسٹیبلش ہے سائنس کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ کائنات رکی ہوئی نہیں، ساکت نہیں، جامد نہیں، بلکہ کائنات کی تخلیقات میں آئے روز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ سائنس نے آج آ کر اس بات کو معلوم کیا۔ 150 سال پہلے نتیجہ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ کائنات میں جو بن گیا سو بن گیا، مزید اس میں اضافہ نہیں۔ دوستان سی وقار، آپ کا قرآن جو آپ کے گھروں میں کئی عرصے سے پڑا ہوا ہے کہ آپ نے اسے کھول کر نہیں دیکھا، وہ قرآن جو قرآن پاک مساجد کی لائبریریوں میں، مساجد کی الماریوں میں اور مکاتب کی لائبریریوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اس قرآن میں رب نے جس نتیجے پر آج سائنس پہنچی ہے، آج سے 1450 سال پہلے ان حقیقتوں کو بیان فرما دیا تھا۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورہ فاتر ہے، رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ رب فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء، ہم اپنی تخلیقات میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اور جیسا چاہتے ہیں۔ گویا کہ سائنس نے جس نتیجے پر آج پہنچی ہے، رب نے آج سے 1450 سال پہلے اسی بات کو بیان فرما دیا۔ پارہ نمبر 27 سورہ زاریات، رکوع نمبر 3 آیت نمبر 1، پروردگار فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، ہم نے آسمان کو اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق فرمایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس میں وسعت عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ سائنس کو آج پتا چلا اور محمد مصطفیٰ کو 1450 سال پہلے معلوم ہو چکا تھا۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 14 سورہ نحل اور سورہ نمبر 16 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 8، رب العالمین فرماتے ہیں یخلق ما لا تعلمون، اے زمانہ مصطفیٰ کے لوگوں، ہم ایسی ایسی چیزیں ایجاد کریں گے کہ جن کا تمہیں آج علم نہیں ہے، مگر ایک وقت آئے گا آپ کا رب ایسی ایسی چیزوں کو ایجاد فرمائے گا۔ گویا کہ قرآن پاک کے 3 مقامات پر، پارہ نمبر 22 میں، پارہ نمبر 27 میں، پارہ نمبر 14 میں، سورہ نحل میں، سورہ فاتر میں، سورہ زاریات میں، رب العالمین نے اس بات کو کہ اس بات کو آج سائنس کو جا کے پتا چلا، محمد مصطفیٰ کو آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، سکھا دیا تھا، دکھا دیا تھا، اور دنیا سے کہا تھا ارے تم ترقیاں کرتے کرتے جب انتہا کو پہنچو گے، سر اٹھا کر دیکھو گے تو تمہارا سر مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگتا ہوا تمہیں دکھائی دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے نوجوان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ساری کی ساری ترقیاں اور سارے کے سارے عروج اور جدیدیت یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا، ورنہ عیسائیت اور یہودیت، جیوز اور کرسچنز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ سے پہلے بھی موجود تھے۔ اس وقت یہ سب کچھ کیوں نہ تھا؟ ارے یہ سجدہ کیا کرتے تھے شجر اشجار کو، حجر احجار کو، یہ تو جھکا کرتے تھے ان چیزوں کے سامنے۔ وہ تو میرے مصطفیٰ نے کہا سر اٹھا، یہ تو تخلیقات مخلوقات ہیں، سجدہ ایک خالق کی ذات کو ہے، خالق کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی کو معبود جانے اور مانے اور اس کے سامنے سر جھکائے، بھلا اس میں کیا تحقیق کرنی ہے؟ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو معراج بتائی، معراج دکھائی کہ اے بندہ بشر، خدا کے سامنے جھک، خدا کے علاوہ ساری کی ساری مخلوقات یہ تیری تمام تر تابع ہیں اور تیرے لیے مسخر ہیں اور تیری فرما برداری کے لیے، تیرے کام کاج کے لیے رب نے بنائی ہیں۔ اللہ پاک کی ذات کو چھوڑ کر ان کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ تحقیق کر، دیکھ، تفتیش کر اور ان کو جانچ اور پرکھ۔ رب العالمین نے کیسی کیسی چیزیں بیان فرمائی ہیں، تب انسان نے جا کر اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ اور اس بات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق،
ان قریب ایسا وقت آئے گا ہم آفاق کو کھول کے رکھ دیں گے انسان کے سامنے، انسان کے وجود کو کھول کے رکھ دیں گے انسان کے سامنے، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ حق جو ہے انسان پر ظاہر ہو چکا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیغام عطا فرمایا، ہمیں اس تمام تر دور سے آگاہ فرمایا تھا۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے آپ کو اور مجھے ایسی کتاب عطا فرمائی، ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں، وابستہ رکھیں، اور اپنے بچوں میں، نسلوں میں دینی تعلیم کی ترویج اور ارشاد اور اس کے اضافے کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کریں۔ اور ایک بات کا افسوس اور المیہ ہوتا ہے، ہم نے دینی تعلیم کسے سمجھا ہے؟ کسی سے پوچھیں کہ آپ کا بچہ دینی تعلیم یافتہ ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ فقط ناظرہ، یعنی وہ فقط ناظرہ پڑھ لے، ہم کہتے دینی تعلیم مکمل ہو گئی۔ میرے پیارو، دینی تعلیم کے جو اجزاء ہیں ان میں سے ناظرہ پڑھ لینا قرآن پاک کا یہ ایک جز ہے، اور یہ بھی بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے آگے ہمیں بڑھنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کے مطالب، معانی اور مفاہیم کو سمجھنا ہوگا، اپنے دل دماغ میں اتارنا ہوگا، بچوں میں، نسلوں میں منتقل کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ کائنات کے سارے علم رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمائے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کے علم کو مطالب، معانی، مفاہیم کے ذریعے سے سمجھ گیا، اللہ کی عزت کی قسم کوئی بھی شخص عقیدے کے حوالے سے آپ کے بچے کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پتہ ہوگا رب العالمین نے قرآن پاک کی سورہ نمبر 1 سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے عبادت اسی کی کرنی ہے جس سے آپ استعانت مانگتے ہیں، اور استعانت اسی کی طلب کرنی ہے کہ جس کے سامنے آپ عبادت کرتے ہیں۔ جب انسان کو پتہ چل جائے گا قرآن پاک کے مطالب، مفاہیم اور معانی کی صورت میں، تو تب انسان بلا عقیدے کے حوالے سے کیسے بھٹک سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو فقط ناظرے تک نہ رکھیں، ناظرہ پڑھائیں اچھے طریقے سے مجود قاری صاحب سے، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ بچوں کو قرآن پاک کے مطالب، معانی اور مفاہیم سے آگاہ کرنے کی اور اس کی شناسائی کے لیے مدارس کا رخ کریں۔ اسی میں سے ایک جو ہے یہ آپ کے اس علاقے میں مدرسہ ہے دارالسلام، کہ جس کی بنیاد رکھی گئی، اور قرآن پاک کی ترویج و ارشاد اور اس کی خدمت کے لیے اس جگہ کو اس علاقے میں وقف کر دیا گیا۔ ہم سبھی کے سبھی عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر قرآن پاک کی بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ قرآن پاک کی بہاروں کے لیے، قرآن پاک کے علوم اور اس کی ترویج و ارشاد کے لیے دامیں درمیں سخنیں ہم انشاءاللہ العزیز اس مدرسہ کے منتظمین اور متولیان اور محتممین تمام کے ساتھ جو انشاءاللہ العزیز ہم کما حق ہو اپنا تمام تر جو بھی اللہ پاک کی ذات نے جس بیس اور بنیاد پر اور جس درجے میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ ہم اپنی توفیقات کو شامل کریں گے۔ اس میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر بیشتر جو ہے لوگ بلال حبشی کا کردار ادا کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کا کردار ادا کرتے ہیں، کیا کہ بس بغیر سرمایہ کے ہی کام چل جائے، دعاؤں سے ہی کام چل جائے، محبتوں سے ہی کام چل جائے۔ اسلام کی تاریخ میں اگر بلال حبشی ہے تو اسلام کی تاریخ میں عثمان ابن عفان، عثمان غنی بھی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اور اسلام کے دامن میں اگر ابو ذر غفاری ہے تو اسی اسلام کے دامن میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگ تاجر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان کا سرمایہ کس کھاتے کا؟ اللہ کی عطا ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر، جیسے عثمان ابن عفان نے وقف کیا تھا، ایسا وقف کیا مسجد نبوی کی زمین خرید کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دی، کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جنگ کے موقع پر لدائے اونٹ اسلام کے شیروں، اسلام کے مجاہدوں کے لیے وقف کر دیے، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان تو نے مال اتنا دے دیا، رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، اور رب اتنا راضی ہوا اگر آج کے بعد تو کوئی گناہ بھی کرے گا رب تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں شمار کرے گا۔ یہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ نے رتبہ عطا فرمایا، کس کو؟ عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہم سبھی کے سبھی صحابہ کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ صحابہ کرام رول ماڈل،
صحابہ کرام آئیڈیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، رب کا قرآن کہتا ہے ایمان ایسے لے کے آ جیسا کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ لے کر آئے۔ ہر کام میں صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، انہی کی اتباع کر، انہی کے پیچھے چل تو ہدایت یافتہ بن جائے گا۔ جدھر صحابہ جائیں گے ادھر تو جائے گا۔ صحابہ کدھر جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ارے جدھر یہ جائیں گے ادھر تو جائے گا۔ صحابہ جنت میں جائیں گے تو بھی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام ایک ہمارے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام سے اپنے آپ کو جتنا چمٹائیں گے، جتنا وابستہ کریں گے، خدا کی عزت کی قسم آپ کو دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہدایت ملے گی۔ اللہ نے ہدایت جو ہے محمد مصطفیٰ کے یاروں میں رکھ دی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے صحابہ میرے مصطفیٰ کی اداؤں کے گواہ، میرے مصطفیٰ کی نمازوں کے گواہ، میرے مصطفیٰ کے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے اعمال کے گواہ، میرے مصطفیٰ کے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے افعال کے گواہ، میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ قرآن اترتا ہوا میں نے تو نے نہیں دیکھا، دیکھنے والے میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ آسمان سے جبرائیل زمین پر آئے، میں نے آپ نے نہیں دیکھا، دیکھنے والے محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ شب اسرا مصطفیٰ دلہا بن کر آسمانوں پر گئے، میں نے تو نے نہیں دیکھا، دیکھنے والے میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ آسمانوں سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سمیٹ کر دنیا میں آئے، میں نے تو نے نہیں دیکھا، دیکھنے والے میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ میرے مصطفیٰ کی نمازوں کے گواہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے، جمعہ کے، تہجد کے گواہ، نوافل کے گواہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کے گواہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ اور ایسے گواہ تھے رب نے جن کے تذکرے اور چرچے اسی قرآن پاک میں بیان کیے اور دنیا کو بتایا کامیاب دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، کامران دیکھنے ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ تمغے ایسے عطا فرمائے، رہتی دنیا تک کوئی شخص اگر اعتراض کرے گا، اشکال پیش کرے گا، رب کا قرآن کہے گا پگلے تو پاگل ہو چکا ہے، محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھنا ہے، تاریخ کے ورقوں میں نہیں، قرآن پاک کے پاروں میں دیکھا کر، پھر پتہ چلے صحابہ کس شے کا نام ہے، صحابہ کن ہستیوں کا نام ہے، صحابہ کرام کن وجود کا نام ہے۔ قرآن پاک کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں، قرآن پاک کے پاروں میں دیکھ۔ جب قرآن کے پاروں میں دیکھے گا پتہ چلے گا اولئک هم المفلحون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، اولئک هم الراشدون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، اولئک هم الفائزون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، التائبون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، العابدون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، الساجدون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، الراکعون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، الساجدون میرے مصطفیٰ کے صحابہ، الامرون بالمعروف میرے مصطفیٰ کے صحابہ، والناہون عن المنکر میرے مصطفیٰ کے صحابہ، والحافظون لحدود اللہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ، والذین معہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ، اشداء علی الکفار میرے مصطفیٰ کے صحابہ، رحماء بینہم میرے مصطفیٰ کے صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ ارے صحابہ تو صحابہ رہے، قرآن کے اوراق کھولے گا پتہ چلے گا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن بہ نقعا۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، رب صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں، گھوڑے تو گھوڑے ہیں، گھوڑوں کے پاؤں کی قسمیں، پاؤں تو پاؤں ہیں، پاؤں کے سموں کی قسمیں، سم تو سم ہیں، ان سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی ہیں۔ دیکھ صحابہ قرآن پاک میں تجھے کیسے دکھائی۔ اس لیے دوستان ذی وقار قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لازم کر لو، اور قرآن کے جو گواہ حامل ہیں یعنی میرے مصطفیٰ کے صحابہ، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ دنیا جہاں کا کوئی فتنہ آپ کو زیر نہیں کر سکتا، ہیز نہیں کر سکتا، پس نہیں کر سکتا، گرا نہیں سکتا، فتنے کا شکار نہیں کر سکتا۔ کب؟ جب ہم نے دو چیزوں کو لازم و ملزوم کر لیا، نمبر ایک رب کا قرآن، اور نمبر دو مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے صحابہ۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مفتی